ان مہینوں کے اندر بطور خاص کسی پر لان تان کرنا، کسی کو سب و شتم کرنا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کی ماں بہن ایک کرنا، کسی کو میں کہہ رہا ہوں یہ، اور اگر وہ اس کسی کا دائرہ اسلاف امت کی طرف چلا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک دراز ہو جائے، اگر سب و شتم کے دائرے میں، اگر گالی گلوچ کے دائرے میں، اگر لان تان کے دائرے میں، ہما شما تو چھوڑیے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں آنے لگیں، تب کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی حرمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے گناہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رحم کرے، ہم میں سے کچھ نادان نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس دھرتی پر سانس لیتے ہیں کہ انہیں یہ سب چیزیں سوجھتی نہیں ہیں اور کوئی بتانے والا بتاتا نہیں ہے۔ اپنا نامہ اعمال کس درجہ وہ سیاہ کرتے چلے جاتے ہیں، کاش موت سے پہلے انہیں اس کا شعور ہو جائے۔ اب محرم کے اندر جو رسوم و رواج منائے جاتے ہیں، جو تعزیہ بنایا جاتا ہے، جو سب و شتم کیا جاتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا یزید کو، یا پھر صحابہ کرام میں سے اور صحابہ کرام کو جانے انجانے میں جو برا بھلا کہا جاتا ہے، جو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری گالیاں ہمارے اپنے اوپر لعنت کا طوق بننے والی ہیں۔ اہل سنت میں سے بھی بہت سارے افراد اس چیز کو کرنے کے گنہگار ہیں، بہت سارے کتاب و سنت کے شہدائی اپنے آپ کو کہنے والے، ان کے یہاں بھی اس قسم کی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو کان کھول کر کہتا ہوں، سن لیجئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں افضل صحابی نہیں تھے، ان کا جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ صحبت کی وجہ سے دیا ہے، اہل بیت کی وجہ سے نہیں دیا۔ اہل بیت کی وجہ سے اگر حسین کا کوئی مقام ہوتا تو ابو لہب اور ابو جہل کا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ابو لہب اور ابو جہل کو آپ اور ہم لعنت کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں، کیا بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خاندان کا تھا، اللہ کے رسول کا چچا تھا بھائی؟ ابو جہل کو لعنت کرتے ہوئے آپ کی زبان جھجکتی نہیں ہے؟ اگر خاندان باعث امتیاز ہوتا تو پھر اس پر لعنت کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خاندان سے ہونا یہ باعث عزت و شرف نہیں ہے۔ اگر باعث عزت و شرف ہے تو ان کا صحابی ہونا ہے، اور جب صحابی ہونا باعث عزت و شرف ہے تو پھر صحابہ میں حسین رضی اللہ عنہ کا مقام سارے صحابہ سے برتر نہیں ہے۔ اس چیز کو دھیان میں رکھیے۔ حسین کی بات کرتے ہوئے اگر ابو بکر کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، حسین کی بات کرتے ہوئے اگر عمر کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، حسین کی بات کرتے ہوئے اگر عثمان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، حسین کی بات کرتے ہوئے اگر ان کے باپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یقین مانیے حسین اس سے خوش کل نہیں ہوں گے، اور سب سے پہلے تھپڑ جڑنے والے آپ کو حسین خود ہوں گے کہ اے حق پر چلنے والوں، حق کا کلمہ پڑھنے والوں، کبھی اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھیو، تمہارا اللہ بھی وہی اللہ ہے جس نے بنو اسرائیل کو اتنے جاہو جلال والے لشکر کے سامنے نجات دی اور ان کو دھول چٹائی۔ حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، خرد و کلاں، رب العالمین کی حمد و ستائش اور خاتم النبیین والرسل فدا ہو ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج
جمعہ کے خطبے میں وقت اور ظروف کا خیال کرتے ہوئے ماہ محرم اور ماہ محرم کے پہلے عاشرے میں مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر اس کے بعض طبقوں میں جو طوفان بدتمیزی ماتم کے نام پر، عزاداری کے نام پر، تعزیہ کے نام پر، سب و شتم کے نام پر، تبرہ بازی کے نام پر، سینہ کوبی کے نام پر، لغم و شتم کے نام پر جو افعال شنیعہ انجام دیے جاتے ہیں، اور تاریخ اسلامی کے سب سے مقدس گروہ پر کیچڑ اچھالنے کو جس طریقے سے محبت حسین کے پردے میں جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس موضوع پر کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ موضوع ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کا ہے۔ ایک طرف یہ موضوع ایک سچے کلمہ گو کے تن بدن میں آگ لگا دینے والا بھی ہے، لیکن جذبات کی شدت کو انگیخت کرنے کے بجائے ذرا سا اس پر ٹھنڈے دل سے ہم آج غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے جب ہجری کیلنڈر کا انتخاب کیا، جو اسلامی تاریخ کا ایک سب سے زبردست واقعہ کہا جا سکتا ہے، اسلامی کیلنڈر کو جاری کرنا، اور یہ سنت اللہ رب العالمین نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں رکھی، انہی کو یہ توفیق اللہ رب العالمین نے عطا کی کہ جس طریقے سے ہر قوم کا اپنا کیلنڈر ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کا بھی اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی تفصیل کے لیے مستقل خطبے کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے اپنے دور خلافت میں کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، کس طریقے سے اسلامی کیلنڈر کے بارے میں اپنے اہل شورا پر اس مسئلے کو پیش کیا، اور کس طریقے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارلیمنٹ نے ہجری کیلنڈر پر اتفاق کیا، اور کس طریقے سے ماہ ربیع الاول کو اسلامی کیلنڈر کے نام کے لیے منتخب کیا گیا، اور پھر کیسے ربیع الاول سے سال کا آغاز کرنے کے بجائے محرم سے سال کے آغاز پر اتفاق ہوا۔ ایک لمبی داستان ہے۔ بہرحال جو کیلنڈر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتفاق رائے سے ترتیب دیا، وہی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کیلنڈر
ہر کلمہ گو کو اپنی زندہ جاوید تاریخ کی یاد دہانی کرتا ہے، اور ہر آنے والا نیا سال مسلمانوں کی قربانیوں کو، مسلمانوں کی ان داستانوں کو جو انہوں نے اسلام کے آغاز میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات نفس کو تج کر مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت کا عزم کیا تھا، یہ کیلنڈر ہمیں اس انسانی تاریخ کے سب سے سنہرے واقعے کی طرف ہماری توجہ کو مرکوز کرتا ہے، جس کے اندر از اول تا آخر دروس اور عبر بھرے پڑے ہیں، جن پر گفتگو میرا موضوع نہیں ہے۔ اور یہ اس ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ نے ماہ محرم کے حوالے سے کچھ گفتگو سنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سال کا یہ پہلا مہینہ پچھلے سال کے 12ویں مہینے سے کچھ چیزوں میں اشتراک رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں 4 مقدس مہینوں کو شمار کیا ہے۔ 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے مقدس اور حرمت والا مہینہ بتلایا ہے، جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ 2 مہینے جو پچھلے سال کے ہیں آخر کے، اور نئے سال کا پہلا مہینہ۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے شریعت نے پچھلے سال اور اگلے سال کے مہینوں کو جوڑ کر دکھایا۔ نیا سال پچھلے سال سے مکمل طور پر کٹ کر کے کوئی الگ چیز نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ٹانکے اور کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ پچھلے سال سے جڑا ہوا ہے۔ حرمت اور مقدس تقدس والے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا بھی شمار کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، جن میں، اور یہ تعداد 12 اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرمت کے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرمت کے ہیں یعنی سال کے یہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت کے مہینے بتلایا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے لگاتار، اور اس کے بعد درمیان کا ایک مہینہ رجب، یہ کل ملا کر 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت اور تقدس والا مہینہ بتلایا ہے، اور ان مہینوں میں بطور خاص اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر سال کے 12 مہینوں کی تعداد بتلائی ہے، وہیں پر کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اس کا 2 مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی سے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اس لیے کہ ظلم اور زیادتی ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹائم پیریڈ میں جائز ہے، کسی ٹائم پیریڈ میں ناجائز ہے۔ ظلم تو ظلم ہے، وہ جب بھی کیا جائے گا وہ ناجائز ہوگا۔
تو مفسرین نے ایک معنی یہ لیا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 12 مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. پھر 12 مہینوں میں ظلم نہ کرو تو پھر 13واں مہینہ ہے ہی نہیں، تو ظلم کرے گا کب انسان؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ ظلم کرو ہی نہ، اس لیے کہ 13واں مہینہ اپنے باپ کے یہاں سے بھی نہیں لا سکتے. اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو، یعنی مقصد یہ ہے کہ ظلم سرے سے کرو ہی نہ. ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے. دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد 4 مہینوں کا آگے ذکر کیا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت اور تقدس والے ہیں. ان 4 مہینوں میں بطور خاص ظلم تو ویسے ہی حرام ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم یہ قیامت کے دن تاریکی در تاریکی ہے، تاریکیوں کا ایک انبوہ ہے. جو جتنا ظلم کرے گا وہ اتنی 22 تاریکیوں کے اندر مبتلا ہوگا قیامت کے دن. تو ظلم ہے، وہ کبھی بھی محبوب نہیں ہے. لیکن ان 4 مہینوں میں رب العالمین فرماتا ہے کہ بطور خاص اگر کمبخت مارو، اپنے آپ کو ظلم سے نہیں بچا سکتے، تو کم سے کم ان 4 مہینوں میں تو صبر کر لو. یہ مقصد ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اور یہ چیز، یہ مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے. ان 4 مہینوں کی حرمت بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس میں بطور خاص کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو چاٹا رسید کرنا، کسی کی پٹائی کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا، ساری شکلیں ظلم کی جو بھی متصور ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب ان 4 مہینوں میں بطور خاص حرام ہیں. عمومی طور پر حرام ہے، لیکن ان کی حرمت اور ان کی غلظت ان مہینوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمان و مکان کو یکساں نہیں رکھا. جس طریقے سے اوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرق کیا ہے، ظلم ویسے بھی نہ کرو، لیکن ان 4 مہینوں میں بطور خاص ظلم نہ ہونے دو. نہ ظلم کرو اور نہ کسی پر ظلم ہونے دو اپنی بساط بھر. یہ وقت کی تنگی، اس وقت میں بطور خاص اس ٹائم فریم کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اسی طریقے سے جگہ کے اعتبار سے بھی، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، حرمین شریفین کے اندر اللہ رب العالمین نے بطور خاص منع کیا ہے. وہاں تو بلکہ یہ کہا کہ صاحب آپ درختوں کو بھی نہیں کاٹ سکتے، چیوٹی بھی نہیں مار سکتے. اس قسم کے احکام بھی بعض ظروف میں آئے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگہ اور وقت کے اعتبار سے احکام کے اندر شدت اور خفت آتی رہتی. تو یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک اس کی افضلیت تو یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں سے ایک ہونے کی وجہ سے کسی پر ظلم کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی پر لان تان کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور کسی کو برا بھلا کہنا عام دنوں میں برا بھلا کہنے کے مقابلے میں ہزاروں گنا، لاکھوں گنا بڑھ کر کے ہے اس کی سزا اس مہینے کے اندر اگر اس کام کو کوئی کرتا ہے. دھیان دیجیے گا، میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اسی موضوع کے تحت یہ ساری گفتگو میں کر رہا ہوں، اور شاید آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ میرا اشارہ کہاں پر ہے. تو ان مہینوں کے اندر بطور خاص کسی پر لان تان کرنا، کسی کو سب و شتم کرنا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کی ماں بہن ایک کرنا،
کسی کو میں کہہ رہا ہوں یہ، اور اگر وہ اس کسی کا دائرہ اسلاف امت کی طرف چلا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک دراز ہو جائے، اگر سب و شتم کے دائرے میں، اگر گالی گلوچ کے دائرے میں، اگر لان تان کے دائرے میں، ہما شما تو چھوڑیے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں آنے لگیں، تب کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی حرمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے گناہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رحم کرے، ہم میں سے کچھ نادان نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس دھرتی پر سانس لیتے ہیں کہ انہیں یہ سب چیزیں سوجتی نہیں ہیں اور کوئی بتانے والا بتاتا نہیں ہے۔ اپنا نامہ اعمال کس درجہ وہ سیاہ کرتے چلے جاتے ہیں، کاش موت سے پہلے انہیں اس کا شعور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شعور کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی ایک عظمت تو یہ ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، دوسری عظمت یہ ہے کہ یہ اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے کی آخری تاریخ میں، جسے ہم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، 10 محرم کے نام سے جانتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کا سب سے خوشیوں بھرا دن ہے اور اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا موقع ہے خوشیاں منانے کا۔ اور یہ خوشی صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے یہودی مذہب کے اندر بھی منائی جاتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کو خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے۔ قوم یہود اس دن کو خوشی اور عید کے طور پر مناتی تھی۔ پھر جب اسلام آیا تو ہجرت کے پہلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بطور عید منایا، اور عید منانے کی شکل یہ تھی کہ اس دن کو اللہ رب العالمین کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھ کر کے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ یہ دن خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس کی ایک تاریخ ہے۔ قرآن کریم میں بنو اسرائیل کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو، جو فرعون کے جبر و استبداد کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، فرعون کی غلامی کرتے تھے، فرعون ان پر پوری طریقے سے قابض تھا اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا، ان سے وہ کام لیتا تھا جو حیوانوں سے، جو جانوروں سے بھی لیتے ہوئے ایک انسان شرمائے، جھجک محسوس کرے۔ وہ جبر و استبداد کی چکی میں بنو اسرائیل پس رہے تھے، ان کے لڑکوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ان کے لڑکوں کو مارا جا رہا تھا، ان کے لڑکوں کو غلام بنایا جا رہا تھا اور مارا بھی جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ کر غلط مقاصد کے لیے ان کو استعمال میں لایا جاتا تھا، لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ بنو اسرائیل کی وہ داستان قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت کی، فرعون کی بارگاہ میں، فرعون کے دربار میں کس طریقے سے معاملات پیش آئے، معجزات پیش کیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ معجزات دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے ہوش کے ناخن نہ لیے، مقدر اس کا تباہ ہونا تھا۔ جب فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ بنو اسرائیل کو اب کسی کو بھی نہیں بخشے گا، اور فرعون
نے پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بنو اسرائیل کا پیچھا کیا، اور پھر بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے انہوں نے فرار اختیار کیا، اور جب دریا پر پہنچے اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا ڈنڈا دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، 12 راستے بن گئے، اور ہر راستہ ایک لمبی دیوار سے ڈھک گیا، اور ان راستوں پر بنو اسرائیل چل کر دریا پار ہوئے۔ لیکن جب یہ کام ہو رہا تھا، فرعون کا لشکر تیزی کے ساتھ بنو اسرائیل کو دبوچنے کے لیے ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ حالت یہ تھی، قرآن نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، لشکر دونوں کہنا شاید بہتر نہ ہو، اس لیے کہ ایک طرف دبے کچلے غلاموں کا ایک ٹولہ تھا اور دوسری طرف فرعون کا لشکر تھا۔ لشکر تو ایک ہی کہا جائے گا، ان مسکینوں کے پاس اپنی جان کے علاوہ تھا ہی کیا؟ غلامی کی چکی میں پستے ہوئے اپنی جان لے کر بھاگ رہے تھے، تو ان کا تو کوئی لشکر تھا ہی نہیں، لشکر ہوتا تو مقابلہ نہ کرتے۔ فلما ترا الجمعان، دونوں گروہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، فرعون اپنے جاہو جلال کے ساتھ تیزی کے ساتھ انہیں دبوچنے کے لیے آ رہا تھا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ رہنے دو، مت دوڑاؤ، ہم تو دبوچ لیے گئے، دھر لیے گئے، انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول تھے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، جب اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم اپنا ڈنڈا پھینکو اور راستہ بنے گا، اگر راستہ پار کروانا ہی نہیں تھا اللہ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کہا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دینا چاہتا ہے، چاہے وہ جتنا قریب آ جائیں۔ اور تمہیں کیا پتا اس کا، ان لوگوں کا قریب آنا اپنی موت سے قریب آنا ہو۔ انا لمدرکون کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ایسا ہو نہیں سکتا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل نکل گئے، اور جیسے ہی بنو اسرائیل کا آخری فرد ادھر نکلا، ادھر فرعون کا لشکر اس پر اپنے قدم رکھ کر کے اور نکلنے کے لیے وہ اسی پل پر یا اسی راستے پر اس کا لشکر بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، آتے رہو بیٹے، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، جب پورے کے پورے فرعون کے لشکر کا آخری سپاہی بھی جب اس راستے پر آ گیا، اللہ رب العالمین نے دریا کو حکم دیا، جیسے کہا تھا کہ ہٹ جا، ہٹ گیا، کہا مل جا، فرعون کے آخری لشکر، آخری فوجی سمیت ان سب کو لے کر کے غرقاب کر دیا، سمندر کا، دریا کا حصہ بنا دیا ان کو۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا نمایاں ترین واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے سر و سامان، ہتھیاروں کے بغیر چند مٹھی بھر افراد جن کی کوئی اوقات نہیں تھی، فرعون اور فرعون کے لشکر اور اس کے ساز و سامان کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین نے دونوں کی نگاہوں کے سامنے انہیں ظفریاب کیا اور انہیں جہنم رسید کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، نگاہوں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے جو آج بھی ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اے حق پر چلنے والوں، حق کا کلمہ پڑھنے والوں، کبھی اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھیو، تمہارا اللہ بھی وہی اللہ ہے جس نے بنو اسرائیل کو
اتنے جاہو جلال والے لشکر کے سامنے نجات دی اور ان کو دھول چٹائی۔ قرآن نے بڑا اچھا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ وہ ایسا تھوڑی ہوا تھا کہ دریا کے ملنے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ ابھر ہی نہیں سکے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابھرتے ڈوبتے پھر مرے تھے۔ فرعون کی غرقابی کے واقعے کو قرآن کریم نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہا کہ صاحب ڈوبتے ہوئے اس نے کہا کہ اے اللہ، اے موسیٰ اور ہارون کے رب، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گدھے، اب ہوش میں آ رہا ہے؟ آلان وقد عصیت قبل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمبخت کے ڈوبنے سے پہلے گفتگو بھی ہوئی تھی، موقع اتنا ملا تھا اس کو کہ قاعدے سے بنو اسرائیل کی نجات کو دیکھے، ان لوگوں کی نجات کو دیکھے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہاتھی ہیں اور وہ چونٹی ہے، جیسے چاہیں گے مسل کر رکھ دیں گے۔ ان کے آنکھوں کی خوشی، ان کے چہروں کی بشاشت، ان کے چہروں پر فتح مندی کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اللہ نے اس کو زندہ رکھا تھا۔ جب اچھی طریقے سے ڈوبتے ہوئے بھی جل گیا حسد کی آگ میں، آپ نے پانی میں ڈوبے ہوئے جلتے ہوئے لوگوں کو کم دیکھا ہوگا، لیکن ذرا پوچھئے حضرت فرعون لعنہ اللہ کس آگ میں وہاں جل رہے تھے؟ پانی میں ڈوبتے ہوئے۔ وہ آگ، اس کی جلن پانی بھی نہیں بجھا سکی۔ اس جلن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس حرام خور کو دریا برد کیا۔ الآن وقد عصیت قبل، کمبخت مارے اب ہوش میں آ رہا ہے، اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور فسادیوں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تمہارے بدن سے تیری روح کو ہم آزاد کریں گے اور تمہیں قیامت تک رہنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے، ڈبائیں گے بھی نہیں، مرنے کے بعد بھی تو مرے گا نہیں، تجھے ہم نشان عبرت بنا کر رکھیں گے۔ یہ واقعہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا اپنے ارد گرد کے حالات آپ کو اس زمانے کی ان حالات سے مطابقت اس کے اندر دکھائی نہیں دیتی؟ جو واقعات ہمارے ارد گرد رونما ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو حرمہ نصیبی کا شکار سمجھ رہا ہے، پست ہمت ہوتا چلا جا رہا ہے، بعض جگہوں سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، بعض جگہوں سے اس قسم کی حوصلہ شکن خبریں آ رہی ہیں کہ جو شرمناک سے شرمناک کہی جا سکتی ہیں۔ کیا یہ وہی دور نہیں لوٹ کر کے آ گیا آپ کے سامنے؟ کل کا دن جو آنے والا دن ہے، یہ وہی دن ہے جو اس سے برے حالات تھے اور اللہ رب العالمین نے حق کے کلمے کو بلند کیا تھا۔ اور یقین مانیے یہ دن تاریخ کا وہ دن ہے جو ہمیں بھی وہی دن یاد دلاتا ہے کہ تمہارا اللہ بھی وہی اللہ ہے۔ اگر تم حقیقت میں کلمہ گو ہو تو تمہیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تاریخ کے ایام ہیں جنہیں ہم گھماتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ آج کرسی کسی کے پاس ہے، کل کرسی کسی کے پاس ہوگی، کسی کے باپ کی نہیں ہے وہ کہ کوئی چپک کر بیٹھ جائے۔ کوئی 10 سال رہ سکتا ہے، 8 سال رہ سکتا ہے، 12 سال رہ سکتا ہے، لیکن موت تک نہیں رہ سکتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرعون بھی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے سامنے کسی کے سر اٹھانے کی جرت نہیں ہے، لیکن سر جھکایا تو ایسا جھکایا کہ ذلت کی مار قیامت تک کے لیے اس پر مسلط ہو گئی۔ کل جو آنے والا دن ہے عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس دن کی یادگار ہے، اور اس دن کی یادگار میں بنو اسرائیل قوم یہود اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتی تھی، اور جب اللہ کے رسول سے قریش
اسلام سے پہلے قریش بھی روزہ رکھتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہود کو اس دن نجات ملی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی, اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی زیادہ حقدار ہیں. اس کے بعد سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا, اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں حیات رہا تو اگلے سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا, یعنی آج کا دن. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں آج روزہ رکھنے کی توفیق نصیب ہوئی. اللہ رب العالمین ان کے روزوں کو قبول فرمائے. اس مہینے کا 9, 10 کا اور پچھلے مہینے کا 9 تاریخ کا آپ کو یاد ہوگا, اس سے پہلے والے مہینے کے اندر بھی 9 کو ہم نے روزہ رکھا تھا. پچھلے مہینے کا جو 9 تاریخ کا روزہ تھا وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ تھا, جسے یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے. پچھلا سال اور موجودہ سال 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یوم عرفہ کا روزہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے. اور یہ محرم کا 9 اور 10 تاریخ کا روزہ یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے, سال بھر کے گناہوں کا کفارہ. لیکن اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ نہیں. کسی نے زنا کیا ہے, کسی نے سود کھایا ہے, کسی نے کسی کا حق مارا ہے, کسی نے کسی کی زمین ہڑپی ہے, کہہ کہ بھیا یہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا, 2 دن کا روزہ رکھ لیا, کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھا, کہا کہ بھیا اب تو کفارہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ گناہوں کا کفارہ اس سے مراد صغیرہ گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہ جن پر حد نہیں ہے, جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وعید نہیں ہے, جو انسان ہونے کے ناطے سے آپ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں, یہ گناہ وہ والے گناہ. محرم کی تاریخی طور پر اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں. اس مہینے کے اندر جو 60 ہجری کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا, اس واقعے سے اس عاشورہ کے دن کی کوئی مناسبت نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے بتایا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے اس دن کو منایا جاتا رہا ہے. قریش بھی مناتے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس پر مزید تائید ثبت کر دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور کہا کہ اگلے سال اگر زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا, یہود کی مخالفت کرتے ہوئے. وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے, کہا کہ امت محمدیہ 2 دن کا روزہ رکھے گی. یہود کی مخالفت کرنا مقصود ہے, اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. یہ ہے محرم کی حقیقت. اب محرم کے اندر جو رسوم و رواج منائے جاتے ہیں, جو تعزیہ بنایا جاتا ہے, جو سب و شتم کیا جاتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یا یزید کو, یا پھر صحابہ کرام میں سے اور صحابہ کرام کو جانے انجانے میں جو برا بھلا کہا جاتا ہے, جو گالیاں دی جاتی ہیں, یہ ساری کی ساری گالیاں ہمارے اپنے اوپر لعنت کا طوق بننے والی ہیں. اہل سنت میں سے بھی بہت سارے افراد اس چیز کو کرنے کے گنہگار ہیں. بہت سارے کتاب و سنت کے شہدائی اپنے آپ کو کہنے والے, ان کے یہاں بھی اس قسم کی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو کان کھول کر کہتا ہوں, سن لیجئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں افضل صحابی نہیں تھے. ان کا جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ صحبت کی وجہ سے دیا ہے, اہل بیت کی وجہ سے نہیں دیا. اہل بیت کی وجہ سے اگر حسین کا کوئی مقام ہوتا تو ابو لہب اور ابو جہل کا بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن ابو لہب اور ابو جہل کو آپ اور ہم لعنت کرتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب, قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں, کیا بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خاندان کا تھا, اللہ کے رسول کا چچا تھا بھائی. ابو جہل کو لعنت کرتے ہوئے آپ کی زبان جھجکتی نہیں ہے؟ اگر خاندان باعث امتیاز ہوتا تو پھر اس پر لعنت کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خاندان سے ہونا یہ باعث عزت و شرف نہیں ہے. اگر باعث عزت و شرف ہے تو ان کا صحابی ہونا ہے, اور جب صحابی ہونا باعث عزت و شرف ہے تو پھر صحابہ میں حسین رضی اللہ عنہ کا مقام سارے صحابہ سے برتر نہیں ہے.
اس چیز کو دھیان میں رکھیے. حسین کی بات کرتے ہوئے اگر ابو بکر کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، حسین کی بات کرتے ہوئے اگر عمر کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، حسین کی بات کرتے ہوئے اگر عثمان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، حسین کی بات کرتے ہوئے اگر ان کے باپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یقین مانیے حسین اس سے خوش کل نہیں ہوں گے، اور سب سے پہلے تھپڑ جڑنے والے آپ کو حسین خود ہوں گے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. ان کا مقام نبیوں کے بعد ہے، ان کا مقام خلفائے راشدین کے بعد ہے. ابو بکر ان سے افضل ہیں، عمر ان سے افضل ہیں، عثمان ان سے افضل ہیں، علی ان سے افضل ہیں، اور وہ سارے صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک تھے وہ سارے کے سارے حسین سے کہیں افضل ہیں. ان ساروں کے بعد جا کر کے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مقام آتا ہے. اور پھر حسین کا جو مقام ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ حسین اس میں منفرد نہیں ہے، حسین کے ساتھ حسن بھی شریک ہیں، بلکہ حسن حسین سے کہیں زیادہ شریک ہیں. اور اگر فضیلت کی بات کی جائے تو حسن حسین سے زیادہ افضل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک روایت میں یہ فرمایا ہے کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اس میں دونوں کی فضیلت یکساں ہے، اس میں دونوں برابر ہیں، لیکن حسن کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے اس میں حسین شریک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے اور فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، اس کا وہ مقام ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ملت اسلامیہ کے دو بٹے ہوئے دھڑوں میں آپس میں اصلاح کر دے گا. یہ میرا بیٹا ملت کا مصلح بنے گا. اور وہی ہوا. اس سال کو عام الجماعہ کہا گیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور پوری ملت اسلامیہ ایک کلمے پر متفق ہو گئی. اور یہ حسن کا وہ ترہ امتیاز ہے، وہ تمغہ امتیاز ہے جو حسین کو بھی حاصل نہیں ہے. بات کرتے ہیں، مقام کو سمجھیے. جذبات، مذہب میں جذبات کی آمیزش نہ کیا جائے. اسلام جذبات کا نام نہیں ہے. دلیلوں کی بات کیجئے، اور دلیلوں کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. شہادت کی بات کرتے ہیں. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں منفرد تھے؟ اس سے پہلے ان کے باپ شہید کیے گئے. اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق زہر دے کر کے ان کو مارا گیا. اس سے پہلے ان سب سے افضل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. ان سے بھی پہلے، ان سے بھی افضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید کیے گئے. اس سے بھی پہلے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا. یعنی عمر، عثمان، علی تین خلفائے راشدین میں سے شہید کیے گئے. خلفائے راشدین کا مقام حسین سے ویسے ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے. اور اگر شہادت کی بات کریں تو شہادت کے مرتبے پر بھی وہ ان تینوں کے مقابلے میں اوپر نظر آئیں گے آپ کو. بلکہ ان کی موت ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ جو حالات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل تھے. حالت نماز میں بعض کی شہادت ہوئی، بعض کی شہادت نماز کے لیے جاتے ہوئی، اور بعض کی شہادت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں افطار سے چند منٹ پہلے شہید کیے گئے. کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی. کس چیز میں وہ بقیہ صحابہ کرام سے فائق ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کام کے لیے نکلے تھے اس کام پر تو خود ان کو اتفاق نہیں ہوا تھا. ان کو خود اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے. اور اسی لیے وہ جب عقیل ابن ابی طالب کی شہادت کا واقعہ انہوں نے سنا کوفہ جاتے ہوئے،
وہیں سے انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا. ساری کتابوں کو دیکھ لیجیے آپ, اہل سنت کی کتابوں کو, شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ ساری روایات آپ کو ملیں گی. اگر حسین ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب اگر حق و باطل کی مارکے کے لیے گئے تھے, جیسا کہ محمد علی جوہر کے شعر کو پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, یہ کون سا اسلام زندہ کر رہے تھے حسین ابن علی ابن ابی طالب کہ عقیل کی شہادت کا جب سن لیا تو انہوں نے مکہ مدینہ واپسی کا ارادہ کر لیا. کیا یہی اسلام زندہ کر رہے تھے وہ؟ وہاں پر عقیل ابن ابی طالب کے گھرانے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نہیں, اب ہم اپنے خون کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے, یا ہم بھی مر جائیں گے اور یا تو پھر بدلہ لے کر کے رہیں گے. اور پھر مجبور ہو کر کے حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تھے. کیا اسلام کو زندہ کرنے کے لیے؟ بات کرتے ہیں تاریخ کی کتابوں کو الٹیے. مصیبت یہ ہے کہ جذبات میں آ کر کے ہمارے لوگ حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ کوئی اسلام اور کفر کا مارکا نہیں تھا, کوئی اسلام زندہ نہیں ہوا, بلکہ فتنوں کو اس کے بعد ہوا ملی, اور اس کے بعد فتنوں کا جو دروازہ کھلا وہ آج تک نہیں اور قیامت تک نہیں بند ہوگا. اجتہادی غلطی تھی حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن دھیان رکھیے گا کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹاتے ہیں, یہ بھی نہیں. یاد رکھیے حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ ناسبیت ہے, جیسے ان کی شان میں غلو کرنا یہ رافضیت ہے. دونوں سے ہمیں بچنا ہے. ان کو جو ان کا جائز مقام ہے اس مقام پہ رکھا جائے. یہ ایک اجتہادی غلطی تھی. عبداللہ ابن عمر نے, عبداللہ ابن عباس نے اور مدینے کے دیگر اس وقت کے صحابہ کرام نے ان کے گھوڑے کی باغ ڈور کو تھام کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. کس بات سے روکنے کی کوشش کی تھی؟ حق بات سے روکنے کی کوشش کی تھی. کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کے صحابہ باطل پر اصرار کر رہے تھے کہ باطل پر ڈٹ جائیں وہ حق کو چھوڑ کر؟ کاش ہم نے شرعی نصوص کو اپنے سامنے رکھا ہوتا. عبداللہ بن عمر نے آخری وقت میں کہا تھا کہ حسین میں ابھی سے تمہیں ودا کرتا ہوں, آخری ودا, اس کے بعد میں آپ کو زندہ نہیں دیکھوں گا. یقین تھا ان کو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نقطہ نظر تھا. یزید کی جو غلطیاں تھیں ان غلطیوں پر حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے خطوط پر اعتماد کر کے انہوں نے ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. وہ ان کی اپنی مخلصانہ نیت تھی, اللہ تعالیٰ ان کو نیت پر اجر دے گا. لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ اجتہادی طور پر غلط تھا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور بات اگر یہ ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, تو کیا سیدہ شباب اہل الجنہ سے یہ دلیل پکڑنا درست ہے کہ وہ سارے جنتیوں کے سردار ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس سے بڑا بھولا کوئی نہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں تو انبیاء بھی ہوں گے, جنت میں خود اللہ کے رسول بھی ہوں گے, جنت میں خلفائے راشدین بھی ہوں گے. تو کیا حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سارے لوگوں کے سردار ہوں گے؟ کیا یہی مطلب اس حدیث کا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے, تو بھیا یہ بتائیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا بھی ہوگا کیا؟ سب تو جوانی ہوں گے. تو جب سب جوان ہوں گے تو کیا مطلب اس کا ہوا کہ جتنے انبیاء ہیں, جتنے نبیین ہیں, جتنے صدیقین ہیں, جتنے شہداء ہیں, جتنے صالحین ہیں, ان سب کے سردار ہوں گے یہ؟ کسی نے یہ معنی نہیں بیان کیا. نوٹ کر لیجئے, اسلامی تاریخ شاہد ہے, کسی نے یہ معنی نہیں بیان کیا. انبیاء کرام کا مقام ان سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے, خلفائے راشدین کا مقام ان سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, مسند احمد کی روایت میں سندھی کے حاشیے کو دیکھ لیں, یا بخاری پر عینی کے حاشیے کو دیکھ لیں, یا اور شراح حدیث کو دیکھ لیں, حافظ ابن حجر کو دیکھ لیں, یا اور شارحین حدیث صاحب تحفہ علامہ مبارک پوری کی تحریر کو دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اپنے زمانے کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ان کے زمانوں میں جو نوجوان تھے ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جس طریقے سے ابو بکر و عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کے ادھیڑ لوگوں کے سردار ہوں گے. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں کہ ابو بکر و عمر سے بھی ان کا درجہ جنت کے اندر بڑھ جائے گا. نہ اس دنیا میں ان کا درجہ بڑھا ہوا تھا اور نہ جنت کے اندر ان کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا. اور یہ اتفاق رائے ہے محدثین کا, کسی کا اس پر اختلاف نہیں ہے. اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا جائے, لیکن اس طریقے سے بیان کیا جائے جس طریقے سے نصوص کے اندر آیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں غلو اور مبالغے سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین میں افراط و تفریط سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر ایک کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ناصبیت اور رافضیت دونوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمارا حشر حسن اور حسین اور خلفائے راشدین اور نبیین صدیقین کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے. اللہ رب العالمین جنت میں ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ان سب نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دیں, اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہم کو بنائے. صحابہ کرام کے درمیان تفریق کرنے والا نہ بنائے. ان میں سے بعض کے لیے دعا اور بعض کے لیے لعنت کرنے والا نہ بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں قلم کی امانت کو, اپنے زبان کی امانت کو سنبھال کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے کاتب وحی معاویہ اور مومنین کے ماموں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وارضا ہیں, اللہ رب العالمین ان سب کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان جھگڑوں میں ہمیں پڑنے سے بچایا, تو آج اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والا نہ بنائے. اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. ہم میں سے جو لوگ جن لوگوں کے گھروں میں لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں, اللہ رب العالمین ان کے اچھے رشتے ملا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی جو بھی جائز ضروریات ہیں, جن میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور ہمارے لیے اور حاجت مندوں کے لیے اس میں بہتری ہے, اللہ رب العالمین ان کی ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث, جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل